بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. 15ویں پارے میں ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورہ کہف. کہف کے معنی آتے ہیں غار کے. یہ وہ مبارک سورت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے اس کی 3 آیتیں، ایک میں آتا ہے اس کی 10 آیتیں شروع کی. جو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، اور اس سے پہلے جتنے فتنے آئیں گے دجالی، اللہ پاک اس سے حفاظت کریں گے. اور اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت سے کہ جمعے کا دن جب آیا کرے تو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا کرو. بڑی فضیلت ہے اس سورت کی کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو فرمایا اس کی قدموں سے لے کے آسمان کی بلندی تک قیامت کے دن اس کو نور دیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ چلے گا جنت کی طرف. اور دوسری فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس جمعے سے آئندہ جمعے تک اللہ پاک اس کے گھر والوں کی حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ اہتمام کرتے رہنا چاہیے، جب بھی جمعہ آئے سورہ کہف خود بھی پڑھیں، گھر والوں سے بھی پڑھیں. چند نوجوانوں کا اللہ نے واقعہ بیان فرمایا اس میں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے تھے. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا، بڑا ظالم تھا، زبردستی لوگوں سے کفر کرواتا تھا، اور جو کفر نہیں کرتا تھا کہتے تھے اس کو قتل کر دو. تو یہ چند نوجوان تھے، تو اس کو بھی ان کو بھی ورغلایا، کہا تم کو عہدے بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، تو تم کفر اختیار کرو. تو ان نوجوانوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کے پاس رہیں گے تو یہ چھوڑے گا نہیں، لہٰذا یہ علاقہ ہی چھوڑے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان پر باقی رہنے کے لیے، ایمان پر خاتمہ ہو، اس لیے اس آبادی کو چھوڑا اور نکل پڑے. نکلے کس مقصد سے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے. راستے میں ایک کتا ملا، وہ بھی چلنے لگا. انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی اس کو ہٹانے کی، لیکن وہ چلتے ہی رہے. انہوں نے کہا جانے دے اس کو بھی آنے. پھر ایسے غار میں داخل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو سلا دیا، نیند ان پر طاری کر دی، سلا دی. اور کتنا سلایا؟ 350 سال سلا دی. اس صورت کی ابتدا انہی نوجوان کے واقعات سے ہوتی ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے تھے اپنے رب پر. وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اور زیادتی کی. وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جب اللہ کی ذات پر ایمان ہو جائے، یقین اور اعتماد بیٹھ جائے، تو اللہ پاک اپنے بندے کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں. پھر مخلوق کا ڈر و خوف اس کے دلوں سے نکل جاتا ہے. یہ جو ڈر اور خوف ہے نا انسان کی زندگی میں جو ہوتا ہے، جو ہر وقت ڈرتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کا یقین کمزور ہے. اللہ کی ذات پر کیا ہے؟ یقین کمزور، اعتماد کمزور، بھروسہ کمزور ہے. اس لیے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم پر بھروسہ کیا ان ایمان والوں نے، تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور بادشاہ کا ڈر اور خوف، اس کی وحشت ان کے دلوں سے نکال دی. یہ اللہ پاک اپنے ایمان والوں کے بندوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں، بشرطیہ کہ یقین کا. اور اتنے لمبے عرصے میں وہ بادشاہ گیا، وہ قوم ختم ہو گئی، نئے لوگ آئے، ایک صالح بادشاہ آیا، دیندار تھا وہ. پھر اللہ پاک نے ان کو جگایا، بیدار کیا. اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں. ہمیشہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے رہنا چاہیے. دعا میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت، اس کی بڑائی، اس کی تعریف بیان کرنا چاہیے. اے اللہ آپ سب کچھ کرنے پہ قادر. کتنا لمبا سلایا اور پھر جگا دیا. تو ان کے پاس کچھ پیسے تھے، اس زمانے کے حساب سے جب چلے تھے تو کچھ
رقم تھی ان کے پاس، کہنے لگی کہ چلو بھوک لگی ہے، ایک کو کہا تم نیچے اترو غار سے بازار جاؤ کچھ سودا سلف لے کر آؤ، لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ صدیاں گزر گئی، وہ بادشاہ گزر گیا، وہ قوم ہی گزر گئی، اب تو نئے لوگ آگے دنیا میں۔ وہ دکاندار کے پاس گئے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ساتھیوں نے کہا صاف ستھرا کھانا لے کے آنا، کیونکہ وہ کافر کے زمانے میں حرام چیزیں بہت کھانے کو ملتی تھی، اس لیے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، صاف ستھرا حلال کھانا لے کے آنا، اور آہستہ آہستہ جانا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب وہ ایک اترا نیچے، دکاندار کے پاس گیا، اس سے کچھ سودا لیا، اس کو جب پیسے دیے تو وہ دیکھنے لگا، کہنے لگے یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کے پیسے، وہ ٹٹولتا رہا۔ اس نے کہا بھائی کہاں سے آپ کے پاس آئے پیسے؟ کہنے لگے تو ہمارے پیسے ہیں۔ کہنے لگے بھائی یہ تو کسی زمانے میں چلتے تھے، تو زمانہ گزر گیا، کہا اب تو یہ رقم تو پیسے تو چلتے ہی نہیں، اب تو دوسرے ہیں، آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ آپ کون ہے؟ بس وہ بات بڑھتے بڑھتے آس پڑوس کے دائیں بائیں کو پھیلتے 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 وہ بادشاہ تک بات چلی گئی کہ لوگ وہ کسی زمانے میں سنا تھا کہ ایسے چند نوجوان نکلے تھے، اور پھر ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں چلا، تو پتہ چل گیا ایک اس میں سے ظاہر ہو گیا پتہ۔ تو بادشاہ آیا، اس نے کہا کہ باقی ساتھی کا کہا باقی ہمارے وہ غار میں، کام کو دکھاؤ، ہم نے تو تمہارے بارے میں بہت سنا تھا۔ اب پورا ایک جمع غفیر بادشاہ کے ساتھ چلا، اور یہ اصحاب کہف ایک ساتھی تھا ان کا نوجوان، وہ بھی ساتھ میں۔ تو پھر اس نے بادشاہ سے کہا آپ یہاں رکو، یہ میرے ساتھی جو ہے یہ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے گھبرا جائیں گے، کہیں گے کہ پتہ نہیں بادشاہ کو پتہ چل گیا اب ہمیں مار دیں گے، آپ باہر رکو، میں اندر جا کے پھر ان کو سمجھا دوں۔ ہاں اس نے کہا کہ جب دوبارہ گئے اللہ نے ان کو پھر سنایا، اور میں کافی دیر جب ہوئی وہ باہر نہیں آئے، تو بادشاہ جب اندر آئے دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ وہ نوجوان، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر تھا اس بادشاہ نے کہا کہ یہاں پر میں مسجد بناؤں گا، تو وہاں اس نے مسجد بنائی تھی۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، تو مسجد بنائی جائے گی، یہ اللہ کے نیک ولی لوگ تھے۔ اور وہ کتا جو تھا وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ نیک لوگوں کی صحبت اور برکت کی وجہ سے اللہ پاک جانوروں پر بھی فضل فرماتے ہیں۔ اور میں یہ کتا جو ہے اللہ کے نیک ولیوں کے ساتھ رہا، اللہ نے اس کے بھی ذکر فرمایا۔ تو ایمان سے بچاؤ، ایمان سے حفاظت کے لیے ان نوجوانوں نے کون سی جگہ کا انتخاب کیا؟ غار کا کیا۔ اس غار میں چلے جائیں گے، ایمان سے محفوظ رہے گا ہمارا ایمان، کفر میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اب ہمارے زمانے کا غار کون سا ہے ایمان سے بچاؤ کے لیے کہ ایمان محفوظ رہے؟ ہمارے زمانے کا غار کون سا ہے؟ ہمارے زمانے کا غار یہ ہے جہاں موجود ہے، مسجد ہے۔ ہمارے زمانے کا غار کون سا ہے؟ مسجد ہے۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، مسجد میں رکھ دو، مسجد میں بیٹھو، اللہ کے ذکر میں لگے رہو گے، بہت سارے گناہوں سے بچے رہو گے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے نصیحت کیجیے، آپ میں اس پر عمل کروں۔ تین باتیں فرمائی حضور علیہ السلام نے، تین باتیں ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی املک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، فرمائے کام کی بات بولا کرو، ضرورت کی بات بولا کرو، ہر وقت زبان کو چلاؤ مت۔ اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے بڑے بڑے خطرے سامنے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے فسادات اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ املک لسانک، فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وقت اعلیٰ خطیئتک، اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر رویا کرو، جو زندگی میں تمہارے گناہ ہوئے نا
اس پہ رویا کرو کہ اللہ مجھ سے کیا خطائیں ہوئی، جوانی تھی، دیوانی تھی، ہوش تھا نہیں مجھ میں، تو پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے کام میں نے کیے، اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ وقت کی اعلیٰ خطیئت، اب بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، بیماری بدن میں آ گئی، اب وہ طاقت و ہمت رہی نہیں، اپنے گناہوں پہ رویا کر، اللہ کو تجھ پر رحم آئے گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات فرمائے وَلْيَسْعَدْ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا کر، بلا وجہ گھر سے مت نکلا کر۔ فرمایا ضرورت کے لیے گھر سے نکلو، کام کاج کے لیے، سودا سلف لانے کے لیے، بس اس کے بعد گھر میں رہو، بڑے بڑے فتنوں سے رہو، محفوظ رہو۔ تو دو چیزیں ہو گئی، گھر میں رہو، گھر میں رہو، یا پھر دوسری جگہ کون سی، مسجد میں رہو۔ تیسری جگہ جائے گا فتنے میں پڑے گا، تیسری جگہ جائے گا تو فتنے میں پڑے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا گھر میں رہے، گزری بھی زندگی پہ رویا کر، جو گناہ تجھ سے ہوئے اپنی زبان کو کھا۔ جنہوں نے ایسا کیا اللہ پاک نے بڑے بڑے حادثوں اور فتنوں سے ان کو محفوظ رکھا۔ تو اہل ایمان کے لیے موجودہ غار کون سا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا محفوظ رہے گا اس کا ایمان؟ دائیں بائیں ہوگا تو کسی نہ کسی اندیشے اور خطرے اور فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مضمون بیان فرمایا احوال قیامت کو، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، قیامت کے دن سب کو ایسے صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کا دن ہولناکی والا دن ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم ہر وقت پڑھتے ہیں اس آیت کو، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہے۔ قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے تاکہ ظالموں کو سزا تو ملے گی۔ دنیا میں تو بچ گئے، وہاں تو نہیں چلے گا معاملہ۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کے سب پیش ہو گئے اپنے رب کے سامنے، سب بندے، اور سب کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، سب کو اس کا کتاب، اس کا اعمال نامہ، اس کی زندگی کا 60 70 90 100 سال جتنے بھی گزارے، وہ سب فائل سامنے کر دی جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ کھولو اور پڑھو اس کو۔ ہر بندہ اپنا اعمال نامہ پڑھے گا، ہر بندہ، چاہے دنیا میں ان پڑھ رہا ہو وہاں پڑھنا سیکھ جائے گا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرمائیں آج خود اپنا حساب لے لے، پڑھ لے اپنے اعمال نامے کو، کیسی زندگی گزار کر آئے، دیکھ لے اس میں وقت، دن، تاریخ کے ساتھ نیکی اور گناہ لکھا ہوا ہوگا۔ فلانے دن، فلانے وقت، فلانی تاریخ کو یہ کام کیا تھا، نیکی ہوگی تو وہ، گناہ ہوگا تو وہ۔ اب یہ جو کھولے گا اعمال نامے کو ہر بندہ، اور صفحے پلٹے گا یہ، تو حسرت سے کہے گا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ کیسا عمل نامہ دیا گیا مجھے، اس میں نہ تو میرے چھوٹے گناہ چھوڑے، نہ اس نے میرے بڑے گناہ چھوڑے، اس نے تو نہ میرے چھوٹے گناہ چھوڑے نہ بڑے گناہ چھوڑے، وہ جو میں چھوٹے چھوٹے گناہ کیے وہ بھی لکھا ہوا، اور جو بڑے گناہ کیے وہ بھی لکھے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ساری چیزیں اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ پھر اللہ پاک پوچھیں گے میرے بندے، میرے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا، جھوٹ تو نہیں لکھا انہوں نے؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ جو جو گناہ کیا ہوگا وہ لکھا ہوا ہوگا، جو جو نیکی کی ہوگی وہ لکھی ہوئی ہوگی، سب موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تو میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا
وہ اتنا ہیبتناک جو دن ہے قیامت کا، آپ ہمیں یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام سے کیا پوچھا؟ وہ اتنا ہیبتناک وحشتناک جو دن ہے، آپ اس دن ہم کو یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں ہر نبی کو اپنی فکر ہوگی۔ کیا فرمایا؟ 3 مواقع ایسے ہیں قیامت میں جہاں ہر نبی کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا بنے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے پہلا موقع کہ جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے، ایسے ہاتھوں میں نہیں دیے جائیں گے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑوائے جائیں گے، نہیں، ایسے اڑا دیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب بکھیر دیا جائے گا صحیفوں کو، جو اللہ کا باقی ہوگا نافرمان ہوگا اس کے خود الٹے ہاتھ میں آئے گا اعمال نامہ۔ اس میں اتنی طاقت اور دم نہیں ہوگا کہ وہ الٹے ہاتھ کا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے، اتنی طاقت نہیں ہوگی۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اس کا اعمال نامہ اسی کا وہ خود اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور میں جس وقت اعمال نامے تقسیم ہوں گے اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں مجھے سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے کہ الٹے ہاتھ میں، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں مجھے کس حال میں ملتا۔ دوسرا موقع فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جب ترازو لا کے رکھ دیا جائے گا، میزان عدل جس میں وزن ہوگا، 2 پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے کے اندر نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے کے اندر گناہ رکھے جائیں گے۔ جس وقت یہ لا کے رکھا جائے گا محشر میدان میں تو فرمایا اس وقت خوف کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ پتہ نہیں میری نیکیاں زیادہ ہیں کم ہیں، گناہ بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، میری نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا میرے گناہوں کا پلڑا جھکتا ہے۔ ایسا خوف کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ اس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازو کو قائم کریں گے، اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن، اعمال میں اخلاص کا وزن ہوگا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اس اعمال میں جو خلوص ہوگا اس کا وزن ہوگا۔ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، نہیں کریں گے ہم کسی پہ ظلم۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی نیکی کی ہوگی، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی تم نے گناہ کیا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے آئیں گے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم گناہ کر کے بھول گئے، ہمیں کہاں گناہ یاد ہے؟ اللہ کو سب یاد ہے۔ ہم نے کیا کیا 20 سال کی عمر میں، 21 سال کی عمر میں، 23 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، گنتے چلے جاؤ، ہم تو کر کے بھول گئے۔ اللہ پاک فرمائے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی یا رائے کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، تمہارے سامنے کر دیں گے۔ اور تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسرا مقام، جب جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھا جائے گا، جہنم کے اوپر پل رکھا جائے گا، پل جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ اس پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے نبی ہو علیہ الصلوۃ والسلام یا امتی ہو، جنتی ہو یا جہنمی ہو، ہر ایک کو گزرنا ہے یہاں سے۔ اس کے بعد آگے جنت ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، جہنم کے اوپر اس پل کو رکھا جائے گا اور ہر ایک سے کہا جائے گا چلو۔ کوئی دوسرا راستہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا، اور اس پل کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ہر ایک کو جانا ہے، اس میں سے گزرنا ہر ایک کو ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ جو ابھی تراویح ہوئی نا 16ویں پارے میں، 16ویں پارے کی جو تراویح ہوئی، تراویح میں جو پڑھا گیا 16واں پارہ، اس میں اسی مضمون کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو ہم نے سجدہ کیا، سجدے کے بعد جو مضمون شروع ہوتا ہے وہ احوال قیامت ہے، اس میں اس آیت کو اللہ بیان کرتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو تم میں سے اس پل سے گزرنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، فرمایا ہونا ہے یہ ہر حال میں۔ تو جس کو جہنم میں ڈالنا ہوگا وہ پل پہ جیسے ہی چڑھے گا ایک دم نیچے جائے گا، اور جس کو جنت میں بھیجنا ہوگا اس کو بجلی کی طرح گزار دیں گے اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کو نہیں معلوم کہ عبور کر پائے گا کہ نہیں پائے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔
یہ دن آنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان کیا، اپنے کلام میں۔ ان آیتوں کو جب صحابہ سنتے تھے ان کی رات کی نیندیں اڑ جاتی تھی، ان آیتوں کو جب نماز میں صحابہ کرام پڑھتے تھے ان کی چیخیں نکل جاتی تھی، تہجد میں جب پڑھتے تھے صحابہ کرام رو رو کے ان کے رخساروں پر نالیاں بن گئی تھی۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے زندگی بھر اتنے روئے ہیں کہ باقاعدہ رخسار پہ ایسے نالیاں بن گئی، نشانات پڑ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اس کے باوجود ان کے خوف کا یہ حال ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے جب تہجد کے لیے اٹھتے، تہجد سے فارغ ہوتے تو اپنی داڑھی مبارک کو پکڑتے اور ایسا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی آنسو سے، اور پھر فریاد کرتے اللہ تعالیٰ سے، جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے، کہتے تھے یا اللہ سفر آنے والا ہے، سفر سے مراد موت کا، موت کے بعد سفر شروع ہوتا ہے نا بھائی، اے اللہ سفر قریب آ پہنچا ہے، اور سفر بہت لمبا ہے۔ اس سفر میں فرمایا علی کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ جس کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایمان والے جنت کے منتظر ہیں کہ اللہ جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا علی وہ شخصیت ہے کہ جنت اس کے انتظار میں کہ یہ کب آئے گا۔ وہ علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں اللہ سفر بہت لمبا ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، کوشا نہیں ہے، اس سفر میں میری لاج رکھ لینا فرمایا کہ قبر کے اندھیروں میں مجھ پہ آسانی کرنا، قبر کے اندھیروں میں مجھ پہ آسانی کرنا، قبر کے اندھیروں میں مجھ پہ عافیت کرنا۔ یہ جنتی لوگ ہیں، ان کا خوف کا یہ عالم ہے۔ اور ایک ہم اپنی زندگی دیکھ لیں، ایک ہم اپنی زندگی دیکھ لیں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہ دن آنے والا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی کے بارے میں پتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مضمون واقعہ بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا۔ حضرت ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بیان کر رہے تھے وعد و نصیحت، کسی نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو وقت کے نبی، صاحب شریعت، صاحب کتاب، روئے زمین پر سب سے بڑے عالم ہی آپ تھے۔ تو سائل نے پوچھا اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ سب سے بڑے عالم اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے بڑے علم والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ ایسا ہے میں نے اس کو وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ جائیے ان سے حاصل کریں ان سے علم۔ تو فرمایا اللہ کہاں ملے گا وہ آپ کا وہ بندہ؟ فرمایا مچھلی لے جاؤ تلی ہوئی، جہاں وہ مچھلی دوبارہ ہم اس کو زندہ کر دے اور سرنگ بناتی ہوئی دریا میں چلی جائے تو وہی ہمارا بندہ تم کو ملے گا۔ یہ نشانی ہے۔ اپنے ساتھ خادم کو لیا، فرمایا چلو دونوں چلتے، مچھلی بنائی، کٹی، اس کو تیار کی، پکائی، رکھ دیا اس کو برتن میں، ٹیفن میں۔ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر۔ چلتے چلتے حضرت نے فرمایا تھک گئے ہم بھائی، چلو تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ لیٹ گئے موسیٰ علیہ السلام، آنکھ لگ گئی، اور جو ساتھ میں خادم تھا خدمت کرنے والا وہ بھی لیٹ گیا، لیکن اس کو ابھی نیند نہیں آئی تھی۔ اس نے کیا دیکھا؟ وہ مچھلی جو تلی گئی تھی کھانے کے لیے، اللہ پاک نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں چلی۔ واتخذ سبيله في البحر عجبا
بڑا عجیب طریقے سے چلی گئی. اب یہ بتانا بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت جب بیدار ہوئے تو فرمایا چلو بھائی، حالانکہ اسی جگہ پر خضر علیہ السلام موجود تھے. اب کافی آگے جب گئے آپ نے فرمایا بھائی ہم تھک گئے، بھوک لگی ہے، لاؤ کھانا رکھو. تو کھانے کا کہا تھا، ان کو یاد ہے. فرمایا حضرت تو عجیب ماجرا ہوا، وہ جو ہم پیچھے لیٹے تھے وہیں پہ وہ مچھلی زندہ ہوئی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، تو وہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں اس کو ہم زندہ کریں گے وہی ہمارا بندہ ہے. کہنے لگے وما انسانی الا الشیطان، بس شیطان نے بھلا دیا مجھ کو. دوبارہ واپس ہوئے. واپس جب اس مقام پر آئے دیکھا ایک آدمی کو چادر اڑے ہوئے سو رہے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا علمناہ من لدنا علما. سلام کیا، بیدار ہوئے. خضر علیہ السلام نے پوچھا بنی اسرائیل کے پیغمبر ہو موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا ہاں موسیٰ ہوں علیہ السلام. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھیجا آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے. اللہ نے آپ کو جو علم دیا وہ مجھے بتا دیجیے. چلے ہمارے ساتھ سفر تو کرو گے لیکن ہم سے پوچھنا نہیں کہ ایسا کیوں کیا. پر چلتے رہو ہمارے ساتھ، پر چلتے رہو ہمارے ساتھ. جو بھی حالات سامنے آئیں گے بس اس کو دیکھتے رہو، آخر میں بتائیں گے، پھر بیچ میں نہیں پوچھنا. کہنے لگے ٹھیک. چلے ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی چلی تو اس کا ایک تختہ توڑ دیا. ارے حضرت نے فرمایا ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو کشتی والے نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، دوسرا اس کا تختہ توڑ دیا آپ نے. کیا ہم کو ڈبونا چاہتے ہیں کیا؟ حتی اذا رکب فی السفینۃ خرق قال خرقت لتغرق اهلها. ارے ہم کو غرق کرنا چاہ رہے ہیں، سب کو کشتی والوں کو ڈبونا چاہ رہے ہیں. خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے کاموں میں پوچھنا نہیں ہم سے. یہ بات ہوئی تھی آپ سے کہ نہیں ہوئی تھی؟ چلے گا ٹھیک ہے، اب نہیں پوچھیں گے. صحیح ہو، اب نہیں پوچھیں. وہاں سے اترے، آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے. بستی کا نام انطاکیہ ہے. سفر کیا تھا، بھوک لگی تھی. ان بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہم مہمان ہیں تمہارے، ہمیں کھانا کھلاؤ. وہ بھی ایسے بخیل لوگ تھے، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. کہنے لگے ہم نہیں کھلاتے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، فَأَبَوْا انکار کیا انہوں نے. یہ قبیلے کے لوگ جو ہے نا انطاکیہ کے، یہ حضرت علی کے زمانے میں آئے تھے. تو نسل در نسل چلی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کیا، ان آبادی والوں نے أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان دونوں کو مہمان بنانے کا. تو فرمایا یہ با کا جو نقطہ ہے نا نیچے، کہا اس کو مٹا کے اس کے جگہ اوپر دو نقطے تاکہ لگا دیں. فَأَتَوْا، اتو کے معنی ہے کہ ہم نے ان کی مہمان نوازی کی. ارے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کا کلام ہے بھائی، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. فرمایا قیامت تک ہماری یہ چیز بیان کی جائے گی کہ کیسے عجیب لوگ تھے، وقت دو پیغمبروں کو کھانا نہیں کھلا سکے یہ لوگ. فرمایا قرآن کریم میں رد و بدل نہیں ہوتا. فرمایا جو نقطہ لگ گیا ہے قیامت تک رہے گا. یہ با ہی رہے گی، یہ تا نہیں ہو سکتی. اب بہرحال انہوں نے کہا ہم نہیں کھلاتے کھانا. چلو ٹھیک ہے. وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو سیدھا کر دیا. تو میں چلو اس کو توڑ کے پھر دوبارہ سے بناتے. فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض فاخر. اب جب محنت مزدوری کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک تو ان علاقے والوں نے کھانا نہیں دیا، پھر اوپر سے آپ نے جو ہے نا وہ دیوار بھی بنا دی اور پھر مزدوری بھی نہیں لی. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اجرت تو لیتے آپ ان سے. پھر خضر علیہ السلام نے کہا ہم نے آپ کو منع کیا تھا، ہم سے پوچھنا نہیں. چلے کہ بس آخری دفعہ موقع دے دیں. پھر آگے چلے، ایک بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، اس میں سے ایک کو قتل کر دیا. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر، بے جان ایک بچے کو قتل کیا. بس آپ نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب میں اور آپ آگے اور نہیں چل سکتے بھائی، تو ہماری اور آپ کی جدائی ہے. بس آپ اپنے کام پہ جائیں، ہم اپنے کام پہ جائیں. پھر فرمایا وہ جو کشتی میں ہم نے سوراخ کیا، تختہ جو توڑا اس کا، اس کی وجہ یہ تھی وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ، ایک بادشاہ ہے آگے
جو بڑا ظالم ہے وہ اچھی اور خوبصورت کشتیاں جو ہے نا اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں، ہم نے اس لیے عیب نکالا تاکہ ان کی کشتی کو قبضے میں نہ لے، ہم نے اس وجہ سے اس تختہ اس کا توڑا، یہ تھی اس کی وجہ کا۔ اور وہ جو بچے کو قتل کیا، فرمایا یہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی اور نافرمان بنتا، ماں باپ کو کفر میں ڈال دیتا، اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ یہ جو دیوار ہم نے سیدھی کی، اس لیے اس کو سیدھی کی کہ فرمایا اس کے نیچے بنیادوں میں خزانہ ہے، اور یہ خزانہ یتیم بچوں کا ہے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، یہ بچے چھوٹے ہیں ابھی۔ تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ دیوار گرنے والی ہے، بہت پرانی بوسیدہ ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ سے اثر اس کو کھڑی کر دو، تاکہ ان بچوں کا خزانہ جو ہے جو ان کے ماں باپ دفنا کر گئے ہیں وہ کوئی لے نہ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت تو یتیم اور بھی بہت تھے، لیکن خاص طور پر ان یتیموں کے لیے کیوں کہا گیا جو یتیم تھے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، دو یتیم بچوں کے بارے میں کیوں کہا؟ اس کی وجہ بھی قرآن کریم میں آگے بیان فرمایا کہ ان دو یتیم بچوں کے لیے خاص طور پہ کہا گیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کانا ابوہما صالحا، ان کے ماں باپ نیک تھے، ان کے ماں باپ کیا تھے؟ نیک تھے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اس لیے ان کے مرنے کے بعد اللہ پاک نے ان کی اولاد کی اور ان کے مال کی بھی حفاظت فرمائی، اور وقت کے دو بڑے پیغمبروں سے مزدوری کروائی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے! موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، خضر علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے، دو پیغمبروں سے کام کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دیوار کو کھڑا کرو، یتیموں کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑے نہیں، گمراہ نہ ہو، نیک صالح رہے ہمارے مرنے کے بعد، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو تبدیل ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم کو تبدیل ہونا، ہمیں اپنی زندگی میں دین لانا ہوگا، تو ہماری اولاد کی زندگی میں آئے گا دین۔ ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ پاک ہماری اولاد کو بھی ہدایت پر قائم دائم رکھیں گے، گمراہ نہیں فرمائیں گے، اور ہم جب کل کو مر جائیں گے اللہ پاک ہماری اولاد کو بھی سیدھے راستے پہ قائم رکھیں گے۔ کیوں؟ کان ابوہما صالحا، ان کے ماں باپ نیک تھے۔ اب ایک باپ نماز پڑھتے ہی نہیں لیکن اپنے بیٹے کے لیے دعا کرواتے ہیں، مولانا صاحب دعا کر دیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، علامہ صاحب دعا کر دیں اللہ پاک میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ ارے بھائی پہلے تو تجھ کو ہدایت مل جائے تو تیرے بیٹے کو بھی مل جائے گی، خود بگڑا ہوا ہے، مہینے گزر جائے مسجد میں آتا نہیں ہے، بیٹے کو چاہتے ہیں بھائی عزیز بستانی بن جائے یا وقت جنید بغدادی بن جائے۔ ارے بھائی پہلے باپ تو بنے، پہلے یہ تو اپنی زندگی میں دین لے کر آئے، پہلے اس پر تو دین کی کوئی چمک کوئی رنگ تو نظر آئے۔ خود باپ کو بننا نہیں ہے، ماں کو بننا نہیں ہے، لیکن بیٹے اور بیٹیاں بن جائے۔ جبکہ دیکھو اس قرآن میں کیا فرمایا، کانا ابوہما صالحا، یتیم تو اور بھی بہت تھے زمین کے اوپر، لیکن ان دو یتیموں کے لیے اس لیے حکم دیا گیا ان کے ماں باپ نیک تھے۔ ماں باپ جب نیک ہو تو زندگی میں بھی اولاد پہ اثر پڑتا ہے، اور ماں باپ جب قبر میں چلے جائے تو بعد میں بھی اللہ پاک اولاد کو بگڑنے نہیں دیتے، گمراہ ہونے نہیں دیتے، غلط راہوں پہ چلنے نہیں دیتے، اس ماں باپ کی عبادت اور بزرگی اور دینداری اور اخلاق کی وجہ سے۔ تو اولاد کو اگر دین پر رکھنا ہے، صدقہ جاریہ بنانا ہے، اس کے لیے ماں باپ کو بدلنا ہوگا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، 2 مسلمان تھے 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں ایک سلیمان علیہ السلام تھے، دوسرے ذوالقرنین تھے جن کا ذکر 16ویں پارے میں ہوا، اور کافروں میں 2 گزرے جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، ایک نمرود تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ، پوری دنیا پر حکومت، دوسرا بخت نصر تھا جس نے یہودیوں کو بہت قتل کیا۔ یہ ذوالقرنین جو ہے اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی اور پوری دنیا کا اس نے چکر لگایا، یہاں تک کہ یہ ایک ایسی آبادی میں پہنچا کہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، اس پہاڑی کے پیچھے سے ایسے مخلوق رہتی ہے، عجیب قسم کے انسان ہیں اور بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے،
وہ آتے ہیں مال بھی لوٹ جاتے ہیں, ہماری بچیوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہماری جان بچا لیں ان سے, ہمیں چھٹکارا دے دیں ان سے, ہم میں طاقت نہیں ہے. اور وہ قوم جو تھی آتی تھی لوٹ گھسوٹ کرنے کے لیے, وہ یاجوج ماجوج تھے. آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے ایک ایسی درہ قائم کروں گا, 2 پہاڑ تھے اس کے درمیان سے آتے تھے, وہ کہنے لگے اس کو میں بند کر دوں گا. اور پھر اس نے کہا تم لوگ میری مدد کرو, مجھے تم لوگوں سے کوئی مزدوری محنت نہیں چاہیے. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة, بس میری مدد یہ کرو کہ میرے ساتھ کام کرو. اجعل بينكم وبينهم ردما, تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دوں گا. آتونی زبر الحدید, لوہا لے کر آؤ, لوہا, لکڑیاں جمع کی, اس پھر لکڑیاں بچھائی, پھر اس پہ کوئلے رکھے, پھر لوہے کی بڑی بڑی چادریں اس نے رکھی, پھر اس کے بعد اس طریقے سے پھر اس کے اوپر لکڑیاں, پھر کوئلہ, پھر لوہے کی چادریں, پھر اس طریقے سے لکڑی, کوئلہ, پھر چادریں, اور پھر سیسا پسلایا اس, اور پھر لکڑیوں کو آگ لگائی, وہ ایک دیوار بن گئی. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. تو وہ بلندی تک پہاڑی کے لے گئے, اترا تھا اس سرے تک, پھر فرمایا کہ لاؤ, پگھلایا سیسے کو, ڈال دیا اور آگ لگا دی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روزانہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور اس دیوار میں سوراخ کرتے ہیں, پورا دن لگے رہتے ہیں. جب تھوڑا بہت سوراخ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا رہ جاتا ہے, تو کہتے ہیں چلو اب کل کریں گے. جب کل آتی ہے تو اللہ پاک اس سوراخ کو پھر بھر دیتے ہیں, پھر وہ اگلے دن پھر شروع کرتے ہیں, پھر پورا دن لگے رہتے ہیں, اس کو کاٹتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے کہتے ہیں چلو اب تھوڑا سا رہ گیا کل کریں گے. کہا ایک دن جب اللہ پاک نے ان کو نکالنا ہوگا, قیامت قریب ہوگی اور ان کو نکالنا ہوگا, اس دن جب یہ دیوار میں سوراخ کریں گے, جب شام ہوگی تو پھر کہیں گے اب انشاءاللہ کل کریں گے. جب یہ انشاءاللہ بولیں گے تو اس دن وہ سوراخ اتنا ہی رہے گا. ابھی یہ انشاءاللہ نہیں کہتے, ابھی کیا ہے, ابھی انشاءاللہ. اس دن کیا کہیں گے, اس دن انشاءاللہ کہیں گے. اور جب انشاءاللہ کہہ دیں گے اگلے دن آئیں گے تو سوراخ تو پہلے سے انہوں نے کیا ہوا ہوگا, باقی کر کے پھر نکل آئے. اتنے مضبوط جسم والے کہ ایک کان ان کا ہاتھی کے برابر ہے, سارا دنیا کا پانی پی جائیں گے وہ. اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو, تمام ایمان والے بندوں کو لے جاؤ ہمارے پہاڑی کی چوٹی پر. فرمایا اب میں اپنے بندوں کو نکالنے والا ہوں, ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا زمین پر. حتی اذا فتحت, حضرت لے جائیں گے سب کو پہاڑی پر, ایمان والوں کو, اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا یاجوج ماجوج کو. تو قرآن کریم میں فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, کھول دیا جائے گا ان یاجوج ماجوج کو. وهم من كل حدب ينسلون, ہر اونچائی سے اتر رہے ہوں گے, یہ سب پانی پی جائیں گے, سارا زمین کا پانی ختم کر دیں گے, پوری دنیا کا گشت کریں گے. جو پہلے نیچے اترے گا وہ پانی پی جائے گا, بعد والے جو آئیں گے وہ کہیں گے پانی تو ہے ہی نہیں, دریا سارے پی گئے. پھر کہیں گے لو ہم نے تو زمین والوں کو ختم کر دیا, ابھی آسمان والوں کو بھی ختم کرتے ہیں. پھر تیر برسائیں گے آسمان کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو ہلاک کرنا چاہیں گے تو فرمائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کے کان کے پیچھے اللہ ایک دانہ پیدا کر دیں گے, اور وہ دانہ ایسا موزی ہوگا کہ اسی دانے سے اللہ پاک ان کو ہلاک کر دیں گے. تو لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی زمین کے اوپر. پھر اللہ پاک بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے, فرمایا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے بالکل دنیا کے اطراف میں کونے میں پھینک دیں. پھر اس کے بعد اللہ پاک بارش کو برسائیں گے, جو زمین پاک ہو جائے گی, تمام امراض, بیماریاں, سارے جراثیم ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے اب ایمان والوں کو اتارو نیچے زمین پہ. پھر ایسا خیر و برکت کا زمانہ ہوگا کہ اتنا برکت ہو جائے گی کہ ایک انار کا دانہ جو ہے وہ پورے گھرانے کو کافی ہو جائے گا. اتنے بڑے بڑے دانے, اتنے بڑے بڑے غلے. تو یہ یاجوج ماجوج یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, تو قیامت کے قریب نکالی جائے گی. اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے. پہلے زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا, آپ نے دعا کی اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے. اللہ نے ان کو بیٹا یحییٰ دیا, نام بھی اللہ نے خود رکھا اس کا, اور میں اس سے پہلے کسی نے اس کا نام نہیں رکھا.
इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया, उसका नाम हमने यहया रखा, अल्लाह पाक ने फरमाया। फिर मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया, अल्लाह पाक ने बगैर शौहर के बेटा दिया उनको, मरियम को बगैर शौहर के क्या दिया? बेटा दिया। और जिस वक़्त उम्मीद से हुई तो निकल गई अपने घर से और दूर चली गई आबादी से बाहर, ताकि कोई देखे नहीं। जबकि दस्तूर ये है कि जब विलादत का वक्त करीब होता है बच्चे का, तो औरत के साथ और खवातीन भी आती हैं साथ में, घर में हो या अस्पताल में हो। लेकिन इनके साथ मामला ये था कि कोई भी नहीं था साथ में, और किसी को बताया भी नहीं और न किसी को बोल सकती थी, तने तन्हा आई, आबादी से निकल गई, ऐसे वीराने में आई। और जब तकलीफ शुरू हुई, ये विलादत की तकलीफ के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, औलाद जन्ने में जो माँ इंतकाल कर जाए, अल्लाह ताला उसको, उस औरत को शहादत का रुतबा देते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह पाक जो इज्जत, जो इकराम शहीद का होगा वो इस माँ को मिलेगा। इतना बड़ा मकाम। एक सहाबी ने फरमाया, सब गर्मी के अंदर अपनी माँ को कंधे पर बिठा के घर से लेकर आया और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कराया है। इतनी शदीद गर्मी में, इतने सख्त संगरेजे के ऊपर माँ का हक अदा किया मैंने। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, माँ के हक की क्या बात करते हैं, तेरी पैदाइश में जो उसने तकलीफ उठाई है, वो एक तकलीफ का शुक्रिया सारी जिंदगी तो अदा नहीं कर सकता था। और फिर जब विलादत का सिलसिला शुरू हुआ तो तकलीफ के आलम में, और फिर बगैर शोहर के मामला हो रहा है, तो कहने लगी, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, हाय काश कि मैं मर चुकी होती, मैं पैदा क्यों हुई। व कुन्तु नस्यम मनसिया, मैं आई क्यों दुनिया में, समझे कि नहीं। तो दूर जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भेजा, उन्होंने तसल्ली के लिए उनको आवाज दी, फनादाहा मिन तहतिहा। जिस वक्त बेटे की खुशखबरी सुनानी थी तो गुस्ल करके जब निकली थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बिल्कुल सामने आए और फरमाया, अल्लाह पाक आपको बेटे की खुशखबरी सुना। लेकिन जब विलादत का मामला आया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने नहीं आए, दूर से, वहां से दूर से आवाज दी, फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। फरमाया, घबराओ नहीं, डरो नहीं, फरमाया अल्लाह पाक आसानी करेंगे। और फिर उस तकलीफ के आलम में कहा, उज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, जिस खजूर के दरख्त के पास आप लेटी हो, इसके तने को हिलाओ। फरमाया, उज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला। सवाल यह है कि अल्लाह ताला बगैर मरियम को हिलाए, वैसे भी तो खजूर गिरा सकते थे ना, जबकि वो तकलीफ के आलम में, उसके बावजूद कहा जा रहा है, हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, हिलाइए आप इसको, हम तरो ताज़ा खजूरें गिराएंगे आप पर, अलैकी रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री आए। वहां से एक चश्मा भी पानी का अल्लाह ने निकाल दिया, फरमाया खाओ और पियो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हर वो औरत जो उम्मीद से हो पेट में बच्चा हो, काम काज करती रही वो आखिर वक्त तक, तो अल्लाह ताला विलादत के वक्त उसके लिए बड़ी आसानी फरमा देते हैं। और जो औरत उम्मीद से हो और तीसरे और चौथे महीने पे ही तख्त पे आके बैठ जाए, सोफे और कुर्सी पे आके बैठ जाए और काम काज छोड़ दे और दवाइयों पर गुजर औकात होता रहे उसका, तो डिलीवरी के वक्त उसको सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती। मुशाहिदा है, एक तो बीमारी है वो एक अलग है, बीमारी कुछ भी नहीं है, बस तीसरे और चौथे महीने में काम छोड़ दिया, भाई हम नहीं कर सकते भाई, और मुश्किल हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, सर चकराता है, दवाइयों पे काम करते हैं, तो आखिर नौबत आती है फिर ऑपरेशन। यहाँ अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मरियम अलैहिस्सलाम से, खुद हिलाओ, खुद हिलाओ। फरमा अल्लाह पाक गिरा भी तो सकते, जब चश्मा निकाल दिया पानी का तो खजूरें गिराना कौन सा मुश्किल है। फरमा इसके लिए खुद हरकत करो, हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला,
حرکت دو اس تنے کو فرمائے، اس شاخ کو ہلاؤ تو ساقط علی کی رطبا جنی، ہم گرائیں گے تم پر کھجوریں فرمائے۔ تو جو عورت حرکت میں رہتی ہے اللہ پاک اس کے لیے ڈلیوری میں آسانی کر دیتے، اور جو تخت سلیمانی پر بیٹھ جائے بس پھر بھکتے رہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان، والد ایمان نہیں لے کر آئے، چھوڑ دیا انہوں نے گھر کو۔ اس کے بعد اگلی سورت شروع ہوتی ہے طٰہٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا فرعون کے ساتھ، اور اس کے آخر میں جو مضمون ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میری نصیحت سے اعراض کیا، میرے لائے دین سے اعراض کیا، میرے دین پہ چلا نہیں، بہت سخت ترین بات ہے یہ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری نصیحت سے اعراض کیا، تو ایک سزا فرمایا ہم دنیا میں دیں گے اس کو، اور ایک سزا اس کو آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں ہم اس کو یہ سزا دیں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے ہم۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کا سکون ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ کسی کا مال چھین لے، کسی کا مکان جو ہے وہ زمین میں دھنسا دے، یا ایک دم اس کے بیوی بچوں کو مار دے، نہیں، سب ایسا نہیں کرتے۔ سب کچھ ہوتا ہے، مکان بھی ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ شخص اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، دین سے بیزار ہے، دین سے دور ہے، اللہ پاک اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے دل سے اللہ سکون کو ختم کر دیے، 24 گھنٹے ڈپریشن کا بیمار ہوتا ہے، اس کی اولاد کو اللہ باغی بنا دیتے ہیں، بیوی کو نافرمان بنا دیتے ہیں، روزی میں سے اللہ برکت کو نکال دیتے ہیں، پانی کی طرح پیسے بہاتا ہے لیکن اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہماری نصیحت سے اعراض کرے گا۔ بتاؤ مہینے گزر گیا مسجد نہیں آتے، مہینہ گزر جاتا ہے اپنا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا، مہینہ گزر گیا کبھی سر سجدے میں اللہ کے سامنے نہیں رکھا کہ جس نے گھر دیا، بیوی دی، صحت دی، نعمتیں دی، سواری دی، ساری نعمتیں دی، کم سے کم شکرانے کے طور پر سجدہ بھی کر لو۔ ایسا اللہ کا نافرمان ہے، باقی ہے، غافل ہے یہ۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، زندگی تنگ کر دیں گے ویسے لوگوں کی فرمان۔ اور قیامت کے دن نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، گرتے پڑتے اللہ کے سامنے آئے گا جل جلالہ، دکھائی کچھ بھی نہیں دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ میدان حشر میں کیوں آپ نے مجھے اندھا کیا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میں نے تو دنیا میں آپ کا قرآن بھی دیکھا، میں نے تو دنیا میں مسجد بھی دیکھی، آذان کی آواز بھی سنی، دین کی باتیں بھی سنی، مجھے تو اچھے اور بھلے کا پتہ بھی چلا، یہ سب میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ نے مجھے حشر کے میدان میں اندھا کر دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے قال كذلك، ہم ایسے ہی تجھے رکھیں گے اندھا۔ کیوں؟ اتت آیاتنا، دنیا کے اندر میرا دین آیا، میری آیتیں آئیں، میری نشانیاں آئیں، لوگوں نے تجھ کو بتایا بھائی یہ الٹے سیدھے کام چھوڑ دے، یہ الٹا سیدھا راستہ چھوڑ دے، اور مخلوق پہ ظلم نہ کر، سیدھے راستے پہ چل، اللہ کی مخلوق کو ستا مت۔ لوگوں نے تجھے کہا، میرا پیغام تجھ کو سنایا، میرا قرآن تجھ کو سنایا، لیکن نسیتا، بھول گیا تو ان سب چیزوں کو۔ جب بھی تیرے پاس کوئی آتا تھا تو کہتے تھے چھوڑو یار، دیکھی جائے گی۔ جب تو دنیا میں تو نے ہمارے احکامات کو بلایا، ہم کو بلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج کے دن ہم تجھ کو بلا دیتے ہیں، ہمارا تیرا کوئی تعلق نہیں، فرشتوں سے کہا جائے گا اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، آپ نے اپنا کلام پاک اتارا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اے اللہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے آپ نے اتارا۔ اے اللہ ہم قرآن سے بہت دور ہوئے، اے اللہ ہم نے نہ قرآن کو سمجھا،
نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ قرآن پر عمل کیا، نہ قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، خالی پڑھتے رہے۔ اللہ ہماری اس خطا کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری اس خطا کو معاف فرما دے، اے اللہ قرآن کو سمجھنے والا بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے والا بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھنے والا بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے اس 5 اور 6 فٹ کے بدن پر نافذ کرنے والا قرآن پر ہمیں بنا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے قیامت کے دن اے اللہ ہمارے لیے نجات کا سفارشی بنا دیجئے، اے اللہ نجات کا سفارشی بنا دیجئے، اے اللہ یہ ہمارے خلاف سفارش اس بات کی نہ کرے کہ اے اللہ انہوں نے مجھے چھوڑا تھا، انہوں نے مجھے پڑھا نہیں، انہوں نے مجھے سمجھا نہیں، اے اللہ ایسی سفارش سے قرآن کی ہماری حفاظت فرما دے یا ذا الجلال والاکرام۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری مالی اور جسمانی عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اس کو قبول فرما لے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہمارے خیر و خیرات کو قبول فرما، ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، ہر قسم کی ریاکاری سے بچا لے، ہر قسم کی شہرت سے بچا لے، اے اللہ گمنامی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ گمنامی والی زندگی نصیب فرما، شہرت والی زندگی سے بچا لے، شہرت والی زندگی سے بچا لے، اے اللہ شہرت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ عافیت والی اور گمنامی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ دنیا کے شرور اور فتن سے، ہر قسم کے پھیلے ہوئے فتنوں سے اے اللہ زمین کے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان ہمارا قائم فرما دے، ایمان ہمارا کامل فرما دے، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ایمان میں زیادتی فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں قبر میں اتار دیجئے، اے اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں قبر میں اتار دیجئے، اے اللہ فتنے فسادات بہت زیادہ ہیں، اے اللہ ایمان پہ ڈاکے ڈالنے والے بہت ہیں، اے اللہ ہمارے دین پہ ڈاکے ڈالنے والے بہت ہیں، اے اللہ آپ کی ذات سے اور حضور علیہ السلام سے دور کرنے والے فتنے اور ڈاکو بہت ہیں، اے اللہ ان فتنوں سے اور ان ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ان فتنوں سے اور ان ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کے ساتھ قبر میں اتار دے، اے اللہ ایمان کے ساتھ قبر میں اتار دے، ہمارا اصل سرمایہ ایمان ہے، دنیا میں بھی ایمان پہ قائم دائم رکھیے اے اللہ، اور خاتمہ بھی ایمان پر رکھیے، اور قبر میں بھی ایمان کے ساتھ اتاریے، اور قیامت کے دن جب آپ کے حضور پیشی ہو تو ایمان کے ساتھ پیشی نصیب فرما، ایمان کے ساتھ پیشی نصیب فرما، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، اے اللہ ہم حساب کے قابل لائق نہیں ہیں، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ نصیب فرما، اے اللہ ہم خود اقرار کرتے ہیں ہمارا اعمال نامہ کالا ہے گناہوں سے، اللہ نیکی نہیں ہے، اے اللہ آپ کے فضل پہ جیتے ہیں، آپ کے فضل اور امید پہ مرتے ہیں، اے اللہ آپ کے فضل کے امیدوار ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ دنیا میں بھی فرما، موت کے وقت بھی فرما، قبر کے اندھیروں میں بھی فرما دے، قبر کے اندھیروں میں بھی فرما، اور حشر کی ہولناکی میں بھی اپنا فضل و کرم ہم پر فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم اور اپنی عنایت سے ہم سب کے لیے جنت کا داخلہ مقدر فرما، اے اللہ ہم اپنے اعمال پر نہیں بخشے جائیں گے، اے اللہ ہم اپنی نیکیوں پر نہیں بخشے جائیں گے، اے اللہ ہماری کوئی نیکی اس قابل نہیں جو ہم آپ کو دکھا سکے، بس اپنا فضل فرما دے، اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم اور اپنی عنایت سے اللہ ہماری اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے، یا اللہ آپ کریم ہے، اے اللہ کریمیت کا معاملہ فرما، دنیا میں بھی، قبر کے اندھیروں میں بھی اور آخرت میں بھی، اے اللہ آپ رحیم ہے، رحیمیت کا معاملہ دنیا میں بھی فرما، موت میں بھی فرما، قبر کے اندھیروں میں بھی فرما اور آخرت میں بھی فرما، اے اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہانوں کے غموں سے بچا لے، اچانک کے حوادثات اور فتنوں سے، اچانک کی بری خبروں سے اور اچانک کی موت سے ہمیں ہمارے کنبے کو محفوظ فرما، بیماروں کو صحت یابی نصیب فرما،
दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमा। ए अल्लाह यहाँ बैठना कबूल फरमा, सुनना सुनाना कबूल फरमा। ए अल्लाह अपने दरबार में कबूल फरमा दे। ए अल्लाह इस माह मुबारक की बरकतें नसीब फरमा, इस माह मुबारक की रहमतें नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें शब कदर नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हमें शब कदर नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें शब कदर से महरूम न फरमा। खैर व बरकत वाली रात है। ए अल्लाह खैर व बरकत वाली रात है। आपके नेक बंदे अल्लाह इस रात की तलाश में रहते हैं। ए अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। ए अल्लाह कहीं हम इस रात में गाफिल न रह जाए। ए अल्लाह ये मुबारक रात कहीं हमारे से गुजर न जाए और फिर पूरा साल है पता नहीं फिर नसीब हो के ना हो। ए अल्लाह ये मुबारक रात नसीब फरमा दे। या अल्लाह ये शब कदर नसीब फरमा दे। पूरे ईमान वाले मर्द हो या औरतें हो अल्लाह उनको नसीब फरमा दे। जो जिस मुल्क शहर में रहता हो अल्लाह उनको वहाँ के एतबार से नसीब फरमा दे, हमको हमारे एतबार से नसीब फरमा दे। इस रात की बरकतें रहमतें अल्लाह आपकी तरफ से जो खैर की हवाएं चलती हैं ए अल्लाह और फरिश्तों का जो मुसाफहा होता है अल्लाह हमें नसीब फरमा, अल्लाह हमें नसीब फरमा। दुआओं को कबूल फरमा दे। मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा दे। टूटी फूटी दुआएं मांगते हैं अल्लाह आपसे। ए अल्लाह आप अपनी शायान शान हमें नसीब फरमा दे। दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा अला। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वरहमना मअहुम बिरहमतिका या अरहमर